ایک مرتبہ تین مرتبہ کی تلاوت فرمائیں۔ سید سردار حسین، آمنہ خاتون، یاور حسین، مسرور جہاں، سجاد حسین، سردار حسین، زبیر رضی، طاہرہ خاتون، ولایت حسین اور کل آباد اسلامی نظام حیات ہمارا موضوع گفتگو ہے، اور آج یہ جو بحث کا 7واں مرحلہ ہے۔ کل جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ اسلام زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اسلام ایک الہی اور آفاقی مذہب ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ چنانچہ صدیاں گزرتی رہیں، زمانہ آگے بڑھتا رہے، لیکن اسلام کی عظمت اور اس کا دین کامل ہونا ہر دور میں ثابت ہوتا رہے گا۔ کبھی ممکن نہیں ہے کہ اسلام زمانے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس دور کے لیے رہنما ثابت نہ ہو۔ اگر انسان اس دین خدا سے ملحق نہیں ہے، اس دین خدا کو اختیار نہیں کیے ہے، اور اس دین پر ہونے والے اعتراضات سے پریشان ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پریشانی اگر اسے اس طرف متوجہ کرے کہ دین میں ایک باتوں کا حل موجود ہے مگر یہی جگہ نہیں پہنچ سکی، تو یہ ایک پازیٹیو رویہ ہے۔ اور اگر یہ سمجھنے لگے کہ یہ دین نعوذ باللہ اس لائق نہیں رہا کہ اس دور کے تقاضوں کو پورا کر سکے، اور اب زمانہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے، دین پرانا ہو گیا، اور یہ پرانے دور کے لیے کافی آج کے لیے نہیں ہے،
کامل تھا، کامل ہے، کامل رہے گا۔ لوگ اگر اپنی مرضی کے مطابق چلنا چاہیں گے اور دین میں کمی نکالنے کی کوشش کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں اور بغاوت انہوں نے کیا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کسی حکم اسلامی کو نہ ماننا اور ہے، اپنی کمزوری کی بنا پر کسی حکم پہ انسان عمل نہیں کر پاتا۔ میں اسلام نے تو کہا ہے کہ صبح اٹھنا ہے اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فریضہ سحری کو ادا کرنا ہے، مگر مجھ پر نیند غالب آ جاتی ہے جس کی وجہ سے میں یہ نماز نہیں پڑھ پاتا۔ یہ نہ پڑھنے والا گناہ گار ہے۔ توبہ کر لے گا، قضا پڑھ لے گا، معافی مانگ لے گا، بات ختم ہو جائے گی، اللہ کا مہربان ہے، اس کو معاف کر دے گا۔ اس لیے اس نے خود اعلان کیا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی یہ بھی آپ کو رحم اور کرم والائے کرم دیکھیں، یہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، اس نے محبوب ہونے کا درجہ دے دیا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے یہ پھسل جائے گا، یہ گر جائے گا، یہ گناہ کرے گا، یہ معصوم تو ہے نہیں، اس کے اندر خواہشات پائی جاتی ہیں، نفس موجود ہے، ٹیمپٹیشنز ہیں، مختلف قسم کے موقع ہیں، دنیا کے اندر رنگ برنگی دنیا ہے، اس کے اندر اس کے کچھ تقاضے ہیں، کبھی کوئی دوست ایسا مل جائے، کبھی ماحول ایسا مل جائے، کبھی حالات ایسے ہوں اور کبھی خود اس کا نفس بہکا دے، تو یہ گناہ تو کرے گا۔ لیکن گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والے کے لیے یہ نہیں کہا کہ ہم توبہ کرنے والے کو بھی قبول کر لیں گے، بلکہ کہا ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ یعنی اگر میں اب آپ کی خدمت میں جملہ عرض کروں تو غلط نہ ہوگا کہ گر جانا کوئی عیب نہیں ہے، گرے رہنا عیب ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے۔ انسان گر گیا، گر کے پڑا رہے وہیں، یہ اس کی کمزوری ہے۔ کھڑا ہو، کپڑے کھالے، اپنے آپ کو پاک کرے کہ بھائی گر گیا تھا اب کھڑا ہو گیا۔ تو گناہ کی ٹھوکر کھا کے اگر گر گیا تو گر جانا تقاضۂ بشری تھا، مگر اب اٹھ کھڑا ہو اس کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا، تو محبوب پکڑنے والا ہے توبہ کرنے والوں کو، میں کہاں جاؤں گا اگر تم نے ٹھکرا دیا، لہٰذا تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ لیکن جو بات میں نے کل عرض کی اس کو پھر ذرا زور دے کے دہرانا چاہتا ہوں، لیکن اگر گناہ کو اسٹائل بنا دے، فیشن بنا دے، گناہ پہ اصرار کرے اور تکرار کرے اور دلیلیں پیش کرنے لگے، یہ چیز تو ایسے ہونی چاہیے، تو یوں ہونی چاہیے، نیند اتنی اچھی چیز ہے اور نیند پوری نہ ہو تو انسان کو یہ بیماریاں اور یہ پریشانیاں اور یہ نفسیاتی امراض ہو جاتے ہیں، لہٰذا صبح اٹھنے کا حکم نہیں دینا چاہیے تھا۔ 4 نمازیں ہوتی، 5 ہی ہوتی لیکن وہ ایک صبح والی نہ ہوتی، یہ ہے بغاوت، یہ ہے بغاوت۔ یہ کہنا کہ اس نے رکھی تو وہ عادل ہے، اس نے رکھی تو یقیناً میرے اندر یہ صلاحیت بھی ہے، اس لیے کہ اس نے کہہ دیا، یہ بھی اس کا کرم ہے کہ اس نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یاد رکھو ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر ایک انسان 4 بیگ لیے کھڑا ہے اور پولیس کہہ رہا ہے کہ صاحب 1 سے نہیں ہوگا 2 کر دیجیے، وہ کہے کہ نہیں تمہیں کو لے کے چلنا ہے، اور 4 اس کے اوپر لاد دے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ عادل ہے، وہ کسی کے اوپر اتنا بوجھ ڈالتا ہی نہیں جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو، لہٰذا ہر موقع کے اوپر اس نے گنجائش ہے۔ تم مسافر ہو تو اب مسافر کو تھکن ہوتی ہے تو ہم تمہارے لیے گنجائش کیے دیتے ہیں کہ سفر میں اتنی پڑھ لینا، سفر میں تمہارے لیے یہ گنجائش کرتی ہے، سفر میں روزے کی تم کو چھوٹ دیتی ہے۔ ہر موقع کے اوپر اتنا نفسیاتی طور پر اگر غور کریں تو ایسا دین فطرت ہے اسلام کہ جو کہیں بھی ہم سے ہماری طاقت سے زیادہ تقاضا کرتا ہی نہیں، کرتا ہی نہیں تقاضا۔ دولت ہے حج کے لیے چلے جاؤ، نہیں دولت ہے اچھا گھر کے اندر ہی رہو، ثواب سے محروم رہ جائیں گے کیا تم کو ثواب سے بھی محروم نہیں کریں گے، ثواب سے بھی تم کو محروم نہیں کریں گے۔ گھر میں تمہارے بوڑھے والدین ہیں، محبت سے ان کے چہرے کو دیکھ لینا، ہم تمہیں حج کا ثواب دیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، آپ ان کے چہرے کو محبت سے دیکھنا، ہم اسی کو تمہیں حج کا ثواب، یعنی کتنا
انصافی کر دی، اس لیے کہ اس نے تو طاقت دیکھی ہے جتنی اتنا ہی ووٹ ڈالا ہے، اتنا ہی تم سے تقاضا کیا۔ مسئلہ کہاں پیدا ہوا کہ جب انسان نے بیجا آزادی کا تصور پیش کیا اور کہا کہ ہم کو آزاد ہیں، ہم کو آزاد رہنا چاہیے، ہم آزاد ہیں، ہم کو آزادی ملنی چاہیے۔ یہ بات میں عرض کرتا ہوں اور دہراتا بھی اس کو بار بار، اگرچہ ایسا نہیں گفتگو کسی اور لوگ کو بھی جا سکتی ہے، مگر بار بار جن چیزوں کو دہراتا ہوں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہت سی مرتبہ جب پتھر مضبوط ہو، ایسے مضبوط پتھر کو توڑنے کے لیے ایک چوٹ کافی نہیں ہوتی، اسی طرح جب انسان کے اوپر بے حسی کا پتھر آ جائے تو ضرورت ہوتی ہے کہ بار بار چوٹ لگائی جائے، بار بار ضرب لگائی جائے۔ تو ٹوٹتا تو ہے پتھر 50ویں چوٹ میں، مگر پہلی چوٹ کی عظمت کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی 50 میں ٹوٹا تو پہلی کے کوئی نہیں، پہلی دوسری تیسری آہستہ آہستہ، بالکل اسی طرح کچھ چیزوں کو بار بار بیان کرنے اور زور دینے اور دہرانے اور تکرار کرنے اور ہم کو بھی بار بار اس پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی میں ایک چیز یہ ہے کہ دین اس بات کو بار بار اپنے ذہن میں دہرائیں کہ دین پر عمل نہ کر پانا اور ہے، دین پر اعتراض کرنا اور ہے۔ اعتراض کرنے والے کے لیے پھر وہ اپنے لیے خود بخشش کے دروازے بند کر رہا ہے، پھر وہ خود توبہ کا دروازہ اپنا بند کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ باغی بن کے کھڑا ہوا ہے۔ ماننے والے میری نماز میں کوئی نماز ہے، مجھ سے کہاں نماز پڑھی جاتی ہے، ایسی جیسی تیری پڑھنے کا حق ہے، مگر جو ٹوٹی پھوٹی مجھ سے پڑھی جا رہی ہے میں حاضر ہوں، پڑھ رہا ہوں۔ اول وقت نہیں پڑھ سکتا، کوشش کرتا ہوں، نہیں پڑھ پاتا، جب بعد میں موقع مل گیا تو بعد ہی میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو کس امید کے ساتھ پڑھ رہا ہوں؟ کس امید کے ساتھ کہ میری نماز تو یقیناً اس لائق نہیں، اس کے اندر نہ وہ خلوص ہے، نہ وہ وزن ہے، نہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ یہ مجھے جنت تک پہنچا سکے، لیکن پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ تیرے حکم پہ عمل کر رہا ہوں، جیسا مجھ سے ہو رہا ہے میں تیرا واقعی نہیں ہوں، تاکہ جب میدان محشر میں مجھ کو پیش کیا جائے تو تیرا بندہ بنا کے پیش کیا جائے، تیرا واقعی بنا کے پیش کیا جائے۔ تو پریشانی کا ایسا آزاد ہے، ہم مکمل طور پہ آزاد، ہم کو آزادی ملنا چاہیے، ہر چیز میں آزادی ہو، مذہب لگاتا ہے ایسا مذہب سے تعلق توڑنا پڑے گا۔ آزادی ہو ہر چیز میں، دیکھنے کی آزادی، سننے کی آزادی، بولنے کی آزادی، چلنے پھرنے کی آزادی، رشتے قائم کرنے کی آزادی، رشتوں کو توڑنے کی آزادی، یہ مکمل آزادی ہم کو حاصل ہو جانا چاہیے۔ آزاد ملک میں پیدا ہوئے، آزاد زندگی ہے، لہٰذا آزادی ملے ہم آزادی سے زندگی اپنی گزاریں، یہ ہے فریب نعرہ۔ اور اس فریب نعرے نے کیا کیا کہ یہ بعض مرتبہ ہم مذاق میں ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ہم دین کی توہین کر رہے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم دین کی توہین کر رہے ہیں، جبکہ وہ کتنا بڑا گناہ اور کتنا بڑا جرم ہو جاتا ہے احساس نہیں۔ احساس اس لیے نہیں، وہی میں نے عرض کیا کہ جب گناہ فیشن بن جائے تو پھر احساس انسان کا ختم ہو جاتا ہے، اور دین کا مذاق اڑانا یہ کہاں پہنچاتا ہے؟ یہ انسان کو سید الشہداء کا قاتل بنا دیتا ہے، سید الشہداء کا قاتل بنا دیتا ہے۔ رات بھر ایک رات تھی، ایک رات دو لوگوں کو ملی، دونوں دوست بھی تھے کوفے میں، جناب گر اور عمر صاحب، دونوں کوفے میں دوست بھی ہیں، دونوں کے بیٹوں کی دوستی بھی ہے، دونوں یزیدی فوج کے دونوں سپہ سالار بھی ہیں، جنگجو بھی ہیں، اور دونوں ابن زیاد کی طرف سے سپہ سالار بن کر آئے ہیں۔ فرق کتنا ہے کہ عمر صاحب کو 5000 کا رسالہ دیا گیا اور گر کو 1000 کا رسالہ دیا گیا۔ عمر صاحب کو ملک رہ کا وعدہ ہے، گر کو گورنری کا وعدہ ہے۔ عمر صاحب کے لیے شرط یہ ہے کہ حسین کو شہید کرنا ہے، گر کے لیے شرط یہ ہے کہ راستہ روکنا ہے اور گھیر کے ہماری پسندیدہ جگہ پر، تو جانتے نہیں کہ کربلا پہنچنا ہے، تو کہنا بس راستہ روک لو اور جہاں ہم کہیں وہاں پہنچا دو، کوفے نہ آنے دینا۔ ان کو خبر ہی نہیں کہ یہ کیا حسین کا راستہ روکیں گے، حسین تو پہلے ہی بتا چکے کہ میری منزل کربلا ہے، پہنچنا ہے۔
تھا، بتا دیا تھا، کہہ کے نکلے تھے کہ کیا سمجھتے ہو مجھے علم نہیں ہے؟ ابن عباس جانتے ہیں کہ آپ جائیں گے تو شہید کر دیے جائیں گے، بی بی ام سلمہ جانتی ہے کہ جائیں گے تو شہید کر دیے جائیں گے، جناب محمد حنفیہ کو معلوم ہے کہ بابا نے فرمایا تھا کہ آپ بہار جائیں گے تو شہید کر دیے جائیں گے، سب کو پتا ہو اور جس کو شہید ہونا ہے اسی کو پتا ہو، یہ کیسے ممکن؟ لہٰذا ہر موقع کے اوپر کہتے ہیں محمد حنفیہ نے کہا، وصیت محمد حنفیہ جناب محمد حنفیہ نے جو وصیت دی وہ محفوظ ہے۔ ابن عباس نے کہا، وہ ابن عباس سے کہا کہ ابن عباس نانا رات آپ نے تشریف لائے اور نانا نے کہہ دیا حسین وعدہ کفری کے ادا کرنے کا وقت آ گیا۔ اے ابن عباس، اللہ چاہتا ہے کہ مجھے اپنی راہ میں شہید دے، کہا کہ اچھا جائیے مگر پھر خواتین کو نہ دے جائیے، اللہ چاہتا ہے کہ انہیں اپنی راہ میں اسیر دے دے۔ آپ یقین جانیے اسیری یہ دین کی حفاظت کے لیے اتنا ضروری تھی کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی توحید کو بچایا رسول اللہ نے، رسول اللہ کے پیغام کو بچایا علی مرتضیٰ نے، علی مرتضیٰ کی غدیر اور ولایت کو بچایا حضرت فاطمہ زہرا نے، اور فاطمہ زہرا کی عظمت کو بچایا حسین بن علی نے۔ یہ وراثت ہے انبیاء کی وراثت۔ عرض کروں گا، ذرا اس کی وضاحت بعد میں کروں گا، اس وقت صرف سن لیں۔ حسین نے اور کربلا ہی میں دفن ہو جاتی، کربلا کو بچایا اسیروں کے اس قافلے نے۔ بہت بڑا کردار ہے ان اسیروں کا، بہت بڑا کردار ہے ان اسیروں کا۔ اگر یہ رائے اپنا میں اسیر نہ ہوئے ہوتے تو آج کچھ باقی نہ رہتا۔ میں اس کو آخری تفصیل میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ مجھے احساس ہے کہ آج اس کا موقع نہیں ہوگا، اور ابھی غدیر کی جو باتیں میں نے چھوڑ دی ہیں وہ جان بوجھ کے چھوڑی ہیں کہ کچھ اور باتیں درمیان میں آ جائیں۔ آخری دن ربط پیدا کر کے انشاءاللہ نتیجہ آپ کے خدمت میں پیش کروں گا۔ تو آج جس طرح متوجہ کرنا ہے، ذرا فرق آئے یہاں سے بات شروع کی، ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ وقت تیزی سے گزر جاتا ہے، تو پہلی چیز جس نے فریق دیا وہ یہ کہ ہم آزاد ہیں، آزادی ملنا چاہیے، ہر چیز کی آزادی، دیکھنے کی، بولنے کی، سننے کی، رشتے قائم کرنے کی، رشتوں کو توڑنے کی، زندگی گزارنے کی، ہر اعتبار سے زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق بسر کرنے کی ہم کو آزادی ملنا چاہیے۔ اور آزادی کو انسان سیلیبریٹ نہیں کر سکتا اگر آزادی ہے اس کے پاس اور دولت نہیں، لہذا آزادی ہو اور دولت ہو۔ ہم چونکہ زندگی کو انجوائے کرنا ہے، آزادی اور دولت دونوں چیزیں چاہیے۔ مذہب آزادی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اس لیے کہ وہ پابندیاں لگاتا ہے، تو مذہب سے رشتہ توڑو تاکہ آزادی ملے۔ مذہب کہتا ہے کہ دولت حاصل کرنے کے لیے کچھ اصول ہیں، ان کے مطابق دولت حاصل کرو، لہذا یہاں بھی رشتہ توڑنا پڑے گا۔ تو ہم دولت حاصل کریں گے اپنی مرضی کے مطابق، کوئی پابندی نہیں مانیں گے، اور زندگی گزاریں گے اپنے اعتبار سے۔ یہ کتنا پرفریب نعرہ ہے۔ آج بات میں عرض کر رہا تھا، اس کو دوہراتا اور جو بات درمیان میں آگے وہ عرض کر دوں کہ اسی نعرے کا نتیجہ ہے کہ بعض مرتبہ توہین مذہب کر کے احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے توہین مذہب کر دی، جبکہ مذہب کی توہین جس نے پسر سات بنا دیا، پسر سات دونوں کو ایک رات ملی تھی، عرض کروں گا کسی موقع پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہاں پتہ نہیں آخرت ہے بھی کہ نہیں، جنت ہے بھی کہ نہیں ہے، وعدہ ہی تو نہیں ہے، اگر ہوگی بھی تو اس وقت کا دیکھا جائے گا، اس کا فی الحال ملک رہ میرے سامنے ہے۔ لہذا وہ انسان بے وقوف ہے جو ملک رہ سامنے کی چیز کو، کیش کو چھوڑ دے اور صرف وعدے کے اوپر یقین کر دے۔ یہ تھا بغاوت، یہ ہے بغاوت۔ میں نے عرض کیا کسی حکم کو نہ ماننا اور احساس ندامت کرنا، یہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا کہ ہاں بھائی کیا کریں، ہوتا نہیں ہم سے، ہے تو کرنا چاہیے مگر نہیں کر پاتے، اس میں بہت گنجائش ہے، اس میں بہت گنجائش ہے۔ مگر یہ کہنا کہ ایسا کیسا، اب میں جو ہم سے توہین ہوتی اس کے ایک دو اشارے کرتا ہوں، کہنے کے ساتھ آپ نے روزہ نہیں رکھتا، کا جو بھوکا ہو، جس کے گھر پہ کھانے کو نہ ہو وہ روزہ رکھتا۔ توہین مذہب کر دی اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوا،
توہین مذہب کر دی اور ہم نے احساس نہیں ہوا. تو یہ چیزیں ان پہ یہ عام زندگی میں جو بات ہو جاتی ہم کو احساس نہیں ہوتا. اسی میں ہے کہ یہ آزاد. آئیے پہلے ذرا سا غور کریں میرے بچے، بس سن رہے اس بات کو اور آگے بھی پہنچے گی بات انشاءاللہ کہ کیا ہم واقعا آزاد ہیں؟ سب سے پہلے انسان اپنی آزادی کو ثابت کرے اور اس آزادی کے نعرے میں کیا کچھ کیا یہ بھی نہ سوچے. ہمارا ہمسایہ ملک جہاں پر کہنے کے لیے اسلامی حکومت پایا اور روز نظام مصطفیٰ کی بات کی جاتی ہے. نظام مصطفیٰ لانا ہے، نظام مصطفیٰ رائج کرنا ہے. اور اگر آپ واقعا دیکھیں تو ہمارا ملک جہاں پر رہنے والے اکثریت اسلام کو نہ ماننے والی ہے، پھر بھی بے حیائی میں شاید ان سے دو قدم پیچھے ہی ہے. وہاں لیکن ایک ہے، میں نے جو بات رکھی، زیادہ بڑا مجرم کون ہے؟ بڑا مجرم جو اسلام کو مان کر مسلمان ہو کر اور پھر اسلام کے خلاف بات کرتا ہے. ابھی چند برس پہلے وہاں پر بہت بڑی کانفرنس ہوئی خواتین کی. اس کے اندر ایک نعرہ لگایا گیا، آزادی کا نعرہ. میں نے شاید پہلے بھی یہ بات رکھی ہے، آزادی کا نعرہ لگایا گیا. اور کیا آزادی کا نعرہ تھا، کیا کیا باتیں تھیں، کیا کیا حیائی کی گفتگو کی، میں نقل نہیں کر سکتا ممبر سے. مگر ایک بات جس کو میڈیا نے بہت ہائی لائٹ کیا اور آج بھی آپ کو پورا مل جائے گا اس کے اوپر، وہ کیا؟ میرا جسم میری مرضی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کلمہ پڑھنے والیاں، اسلام کو ماننے والیاں. یہ ہے بغاوت. اس کو کہتے ہیں دین سے بغاوت کرنا. مجھ سے حجاب نہیں ہو پا رہا، میں حیا کا جو تقاضا ہے اس کو نہیں پورا کر پا رہے، یہ ایک مسئلہ ہے. مگر میری مرضی یہی ہے تلوار کھینچ کے کھڑا ہو جانا کہ ہاں ہم اللہ کے خلاف یہ نام جنگ کرتے ہیں. یہ صرف مجرم ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان کا پرچمدار بن جانا ہے. ہم شیطان کا پرچم لے کے کھڑے ہوئے ہیں، ہم شیطان کو نمائیں گے. کیا واقعی انسان آزاد ہے؟ مجھے احساس ہے ہو رہا ہے کہ شاید میں نے باتیں پہلے عرض کی ہیں، لیکن آج ذرا سی اس تمہید کے بعد کہیں اور لے جانا ہے، اس لیے دو تین جملے سن لیں. کیا آزاد ہے واقعی؟ اگر آزاد ہے تو اپنی آزادی کو ثابت کرے. بتائے کہ وہ آزاد، بتائیے کس چیز میں آزاد ہے؟ کیا پیدا ہونے میں آزاد ہے؟ اگر انسان پیدا ہونے میں آزاد ہوتا تو کون تھا جو کسی غریب کے گھر کا چشم و چراغ بننا چاہتا؟ اور ایک چاہتا محل کے اندر پیدا ہوں، دولت ہو، سونے کا چمچہ ہو، چاندی کے برتن ہو، ہیرے جواہرات، یہ سب چیزیں کون چاہتا؟ لہذا پہلی چیز، میرا کوئی اختیار نہیں، میں نے کوئی درخواست نہیں دی کہ مجھ کو یہاں پیدا کر دیا جائے. میں نے تو پیدا ہونے کی بھی درخواست نہیں کی. اس کی رضا کہ اس نے چاہا کہ میں پیدا ہو جاؤں، تو جس گھر کا چاہا مجھے چشم چراغ بنا دو. کسی نسل کے لیے امتیاز ہوتا کہ اس نسل کے اندر پیدا ہونا میرا اختیار تھا، لہٰذا میں عرب بن کے پیدا ہوا، میں عجم بن کے پیدا ہوا، میں گورا بن کے پیدا ہوا، میں کالا بن کے پیدا ہوا. مجھے انگریزی اچھی لگتی تھی، میں انگریز ملک کے اندر پیدا ہوا. نہ علاقے کے اعتبار سے اختیار، نہ نسل کے اعتبار سے اختیار، نہ زبان کے اعتبار سے اختیار، نہ رنگ کے اعتبار سے اختیار، نہ کسی چیز کا اختیار نہیں. اور کہہ رہا ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں. عجیب بات ہے، ہم آزاد ہیں. اچھا اور آگے بڑھ جائیے، کس چیز میں آزادی ہے؟ یہاں آزادی نہیں. اب اپنی عملی زندگی میں دیکھیں، انسان کی طبیعت ہے کمال طلب، لہذا کمال کو پسند کرتا ہے. کمال کو پسند کرتا ہے تو فوراً نقائص کو دور کرنا چاہتا ہے. یہ میں نے عرض کیا تھا پہلے، متوجہ کرتے نقائص کو دور کرنا چاہتا ہے. اس کی طبیعت میں غلطی ہوتی ہے کمال کو پہچاننے میں. دیکھیے کمال پسند تو ہر انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ انسان پستی کو پسند نہیں کرتا ہے. جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں. یہ تو ہر ایک کی جستجو ہے کہ خوب سے خوب تر مل جائے، مگر اس کی نظر کہاں ٹھہرے، وہ کس کو خوب تر سمجھنے لگے. بس یہ ہے مسئلہ، یہ ہے مسئلہ کہ خوب سمجھ کس کو رہا. اب جو جس چیز کو کمال سمجھتا ہے وہ اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے.
सब भाग रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? चौराहों के ऊपर भीड़ है, दूध वाला भाग रहा है, बाढ़ वाला भाग रहा है, मुलाजिम भाग रहा है, बिजनेसमैन भाग रहा है, सब भाग रहे हैं। वक्त की रफ्तार से आगे निकल जाना चाहते हैं, इसलिए ये दौड़ धूप है। वक्त की रफ्तार से आगे बढ़ जाए, टाइम कम है, जिंदगी का अरसा दौरानिया करो, जरा तेज चले ताकि ज्यादा हासिल हो जाए, यही मकसद है। मगर इन भागने वालों में, भाग दौड़ करने वालों में आपके लिए मुश्किल है पहचानना कि इनमें से कौन किस तरह से भाग रहा है। मगर जिन्हें हमें रहनुमाई के लिए भेजा है अल्लाह ने, उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं। मौला नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं, अन्नासु फिद दुनिया आमिलान, दुनिया में दो तरह के भाग दौड़ करने वाले हैं, दो तरह के अमल करने वाले हैं। अन्नासु फिद दुनिया आमिलान, आमिलुन फिद दुनिया लिद दुनिया व आमिलुन फिद दुनिया लिमा बाहा। इस दुनिया के अंदर अमल करने वाले एक उनकी भाग दौड़ है जो दुनिया को हासिल करना चाहते हैं दुनिया के लिए। बस फर्क हो गया, दुनिया को हासिल करना चाहते हैं दुनिया के लिए, एक वो जो दुनिया को हासिल करना चाहते हैं आखिरत के लिए, इसलिए कि इस दुनिया के जरिए से उन्हें अपनी आखिरत बनानी है। बस दोनों को पहचान लीजिए, जो दुनिया को दुनिया के लिए हासिल करे वो दुनिया का बंदा है, दुनिया में जिया, दुनिया में मर गया, जब गया तो खाली दांत लेके गया, खाली दामन लेके गया। जो दुनिया को आखिरत के लिए जीता है वो इस दुनिया में यूं जिंदगी गुजारता है कि अमीर कायनात होने के बावजूद कभी फकीर के साथ बैठा हुआ है, कभी गरीब के साथ बैठा हुआ है, कभी मजदूरी करता नजर आ रहा है, और जब दुनिया से जाता है तो इत्मीनान दिला के इधर सरबत करते हुए कहते हैं फुल को मेरे दिल का कमाल को पहचान लोगे। कमाल क्या है? जब तुम कमाल को पहचानने में गलती करोगे तो पूरी जिंदगी गलती की नजर हो जाएगी, और फिर बाद में पछताने से, कुरान करीम ने इंसान के पछतावों को महसूस किया है। ये इंसान पछताता है, कब पछताता है? वक्त निकलने के बाद। भाई अब क्या फायदा, अब पछताने का कोई फायदा है? तो इस्लाम भी कह रहा है कि वक्त निकलने के बाद ना पछताना। जो वक्त निकलने के बाद पछता रहे हैं उनका आलम क्या है? या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश कि मैं मिट्टी होता। कुरान है, या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश कि मैं मिट्टी होता। या लैतनी कद्दमतु लिहयाती। अब जब वहां पहुंच के खड़े हुए तब कह रहे हैं या लैतनी कद्दमतु लिहयाती, काश मैंने इस दुनिया के लिए उस दुनिया से पहले कोई भेज दिया होता। तो अब ये पछतावा यहां पर नहीं काम आने वाला। पछताना है तो दुनिया ही में पछताओ। ये उसका रहम करम के उसने कहा अगर आखिरी सांस लेने से पहले भी पछता गए तो हम एक आंसू पर तुम्हारी कोशिश करवाना। उसका करम है सारी जिंदगी। ये सुनाया था आपको कहते कि हम आम दुनिया में क्या कहते हैं? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इस्लाम क्या कहता है? लास्ट इंप्रेशन इज द फर्स्ट इंप्रेशन। जिंदगी गुजर गई, तारीकी आ गई, तारीकी में जिंदगी गुजरी। जो मैंने बात कही कि गिर जाना ये ऐब नहीं है, गिरे रहना ऐब है, गिर के गिरे रहना है। लिहाजा अब खड़े हो जाओ, अब उठ जाओ। तो मुतवज्जे हमको किया गया ताकि किसी चीज में, अब इस बात को फिर आगे कंटिन्यू करूंगा कि आजादी के इस नारे ने क्या क्या मसाइल पैदा किए। मैं इसे सुना चुका हूं मगर फिर इसको मुझे दोहराना पड़ेगा। अब इस वक्त नहीं, इस वक्त यहां से आगे बढ़ना चाहता हूं। तो फरेब क्या दिया? फरेब यही दिया कि यही दुनिया सब कुछ है, इसको हासिल कर लो, बाई हुक और बाई हुक जितना हासिल किया जा सके इसको हासिल करो, इसको समेटो, इसको। एक ताजिर का वाकया मैं पढ़ रहा था, बड़ा तिजारत करने वाला और बड़ा मालिक दुनिया, उसके पास कोई हिसाब नहीं मालूम उसको कितना पैसा है मेरे पास। एक मरतबा कुछ घर में आ रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि अंगूर बिक रहे हैं। गर्मी का मौसम है, अंगूर लेके घर आया। अब घर पहुंचा ही था, इत्तेफाक से फिर कोई मीटिंग कोई बुलावा तो इसको फिर फौरन जाना पड़ गया। कहा कि भाई हम लोग खाना खा लेना है,
شاید مجھے کھانا باہر ہی کھانا پڑے، نہیں معلوم کب واپس ہو. رات میں جب واپس آیا، دن بھر مصروف رہا، واپس ہی نہیں آ سکا. رات میں جب واپس آیا دسترخوان لگا تو نعمتیں موجود ہیں. لیکن مرتبہ اس نے کہا کہ وہ دل چاہ رہا تھا میں انگور لے کے آیا. تو بیوی نے کہا کہ وہ اتنے میں نے کھا لیے، اتنے اس نے کھا لیے، اس نے کھا لیا، اس نے کھا لیا. وہ تو ختم ہوگا. بظاہر معمولی بات کیا بات برائے سے ختم ہو کر سب نے کھا لیا. مگر کبھی کبھی کوئی بہت معمولی بات بھی انسان کے احساس کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. کھانا کھا لیا، بستر پہ آ کے لیٹ گیا، مگر سوچتا رہا سوچتا رہا سوچتا رہا ہے. اور اب جب صبح اٹھا تو صرف نیند سے نہیں جاگا تھا بلکہ واقعی جاگ چکا تھا. بس فوراً ایک بیگ اٹھایا، اس کے اندر نوٹوں کی گڈیاں ڈالی اور چل پڑا. ہے کہاں جانے ناشتہ تو بچتا نہیں کہ مجھے کام ہے بہت ضروری. اسی وقت گیا تلاش گفتگو ادھر ادھر، ایک زمین کے ٹکڑے کو پسند کیا، اسی وقت اس کو خریدا. دن بھر محنت کرتا رہا، تھک کے واپس آیا. گھر جب پہنچا تو ایک مرتبہ بیوی نے بچوں نے کہا کہ اتنا مصروف تو آپ کو نہیں دیکھا ہے، ایسا تو کوئی اس وقت پروجیکٹ نہیں چلتا کہ جس کی وجہ سے اتنی مصروفیت ہو کہ صبح ناشتہ کیے بغیر چلے گئے، پورے دن مصروف رہے. آخر کیا کیا؟ کہ آج پہلی مرتبہ اپنے لیے کچھ کیا. بہت توجہ، آج پہلی مرتبہ اپنے لیے کچھ کیا. کا کیا مطلب؟ کہا رات کے واقعے نے مجھے چونکا دیا. میں بستر پر لیٹ کر یہی سوچتا رہا کہ میں اس گھر کا مکھیا ہوں، میں اس گھر کا بڑا ہوں، سب مجھ سے چھوٹے ہیں، لیکن جو میری زندگی میں مجھے سامنے دیکھ کر میری موجودگی میں میرے لیے 4 انگور کے دانے نہ بچا سکے، وہ میرے مرنے کے بعد مجھے کیا فائدہ جاتا ہے؟ میرے مرنے کے بعد مجھے کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ لہٰذا میں نے سوچا کہ ان پہ تکیہ کرنا غلط ہے، ان پہ انحصار رہنا غلط ہے. آج تک جتنا بزنس کیا، جو تجارت کی، جتنا کمایا، وہ سب تو تمہارے لیے ہے، اس لیے کہ وہ میرے ساتھ جانے والا نہیں ہے. آج پہلی مرتبہ مجھے خیال ہوا کہ جو ساتھ جانے والی چیز ہے اس کا بھی انتظام کروں. لہذا آج زمین خریدی تاکہ اللہ کا گھر بنوا سکوں، ایک مسجد تعمیر ہو سکے تاکہ مسلسل میرے نام اعمال کے لیے کچھ پہنچا. کب انسان کو چونکا دے اور کب اس کو اس بات کا خیال آ جائے. اب ذرا تصور کیجیے آنکھوں کو بند کر کے، جناب آدم سے لے کر آج تک ہم کون سی نسل ہیں، کون سی پیڑھی ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ اس کے لیے پورا حساب کرنا پڑے گا. چلیے میں نہیں پوچھتا کون سی پیڑھی، صرف مجھے اپنے 5ویں دادا کا نام بتائیے، 6ٹھے دادا کا نام بتائیے. جو غلط فہمیاں ہمارے یہاں ہیں اس میں کیا ہے؟ صاحب بیٹا ہونا چاہیے، بیٹی کیوں ہو گئی؟ چہرہ اتر گیا. وہی دور جاہلیت کی جہالت. جب قرآن کریم میں جو نقشے کھینچ کے رکھتے ہیں، جب بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر سنتے ہیں ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں. تو آج یہ بھائی کیوں آپ سبب پوچھیں گے کیا بیٹی بیٹے میں فرق کیا فرق؟ کہاں میرا کوئی نام لینے والا ہو. یہ زیادہ فکر کیا ہوتی ہے آدمی کو؟ انسان کو مرنے سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا اس بات سے لگتا ہے کہ میں بھلا دیا جاؤں گا. یہ نفسیات ہے انسان کی، میں اس پر بات کروں گا بعد میں اس پر، لیکن اس وقت بات میں ہٹنا نہیں چاہتا. یہ کس بات سے ڈر لگتا ہے؟ میں بھلا دیا جاؤں گا. تو کیوں اتنا؟ جب اسلام نے اتنی ترغیب دلا دی، اتنا بتا دیا، بیٹی بیٹے کا فرق ختم کر دیا، معلوم بلکہ فضیلت دیتی ایک درجہ یہ بتا دیا کہ بیٹی ہر اعتبار سے تمہارے لیے جنت کی ضمانت ہے، جنت کی ضمانت ہے. اگر آغوش میں بیٹی بن کے ہے تو پھر تمہارے لیے رحمت ہے، رحمت ہے. اس کو صحیح پروان چڑھا دو تو جنت ہے تمہارے لیے. پیغمبر نے فرمایا یوں جیسے یہ 2 انگلیاں میری ملی ہوئی ہیں، اس طرح بیٹی کی صحیح تربیت کرنے والا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. پیغمبر نے فرما دیا ہے. تو جب بچی ہو، بیٹی ہو تو باپ کے لیے رحمت، جوان ہو جائے شوہر کے لیے رحمت، اور اولاد ہو جائے بچوں کے لیے رحمت.
صحابہ رحمت، مگر فکر کیا ہے؟ فکر وہی جو میں نے آپ کے خدمت میں کہ کبھی جان بوجھ کے شریعت سے بغاوت کرنا، کبھی احساس نہ ہونے کی بنا پر بات. تو پریشانی کا کہنے لگے صاحب میرا کوئی نام لینے والا بات نہیں کہے. اچھا یہ آپ کے چھٹے دادا کو بھی فکر تھی، آپ کے جو چھٹے دادا گزر گئے ان کو بھی یہ فکر تھی کہ میرا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. آپ ہیں ان کا نام بتا دیجیے. آپ ہیں نام بتائیے ان کا کیا فکر تو انہیں بھی تھی. 10ویں دادا کو بھی تھی، 11ویں دادا کو، سب کو یہ فکر تھی کہ ہمارا کوئی نام لینے والا باقی رہے، نام لینے والا باقی رہے. تو نام لینے والے باقی رہنے کے چکر میں بہت سی باتیں ہوئی، مگر نام لینے والا ہے، اسے تو نام بھی یاد نہیں ہے. عزیزو نام کتنا ہی بڑا ہو، اپنی اولاد کی چوتھی نسل 5ویں نسل کے بعد نام یاد نہیں رکھتی، لیکن سر گنگا رام کا نام سب جانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک اسپتال بنوا دیا جہاں بھی اور وہاں بھی، پارٹیشن ہوا اس ملک میں بھی بنوایا وہاں بھی، ان کا نام وہاں بھی جانتے ہیں یہاں بھی جانتے ہیں. میں نے جان بوجھ کے ایسی مثال دی کہ ایک انسان جو یہ تمنا کرتا ہے میرا نام لینے والا باقی ہے. ارے یہ کیوں سوچتے ہو کہ 3-4 نسل میں میرا نام باقی ہے؟ ایسا کام کر جاؤ کہ ہزاروں نسلیں تمہارا نام یاد ہے. انسان نام سے باقی نہیں رہتا، کام سے باقی رہتا ہے. صلوات اللہ محمد وعلیہ. انسان اپنے کام سے باقی رہتا ہے. ہاں باقی یہاں نہ بھی رہے اس دنیا فانی سے کیا تمنا کرنا کہ یہ نام یاد رکھے. جناب سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا سلمان اپنے والد کا نام بتاؤ. سلمان نے کہا اسلام ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام. سلمان کیا کہا؟ اب ایک والد کا نام پوچھا، سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام. اب دیکھو رسول اللہ کہتے ہیں کہ یہ سچا ہے، مثالیں دیتے ہیں اس لیے ہمیشہ ایسی باتیں کرتا ہے. شکایت ہوئی پیغمبر کی خدمت میں، پیغمبر نے کہا آنے کو سلمان کو. سلمان آئے، کہا پیغمبر سوال کیا کہ سلمان تم سے یہ سوال کیا گیا یا رسول اللہ؟ کیا جواب دیا؟ کہا یا رسول اللہ اسلام سے پہلے میری کوئی پہچان نہ تھی اور میں نہیں چاہتا کہ اسلام کے علاوہ میری کوئی پہچان ہو. مجھے جو عزت دی ہے اسلام ہی نے دی ہے، لہذا بس میں چاہتا ہوں جب بھی میرا نام ہو اسلام اسلام اسلام. کوئی میری اہمیت نہیں، کوئی میری حفاظت نہیں، کوئی میری حفاظت نہیں. مجھے کیا عزت دی مگر اسلام نے عزت دی، اسلام نے عزت دی. یہ جب پہچان بن جائے، جب یہ پہچان بن جائے، ہم اسلام سے ہمیں شکایت نہیں ہے بلکہ ناز ہے، فخر ہے کہ ہم اللہ کے دین میں قائم ہیں. ہمیں فخر ہے اس بات پر ہم اسلام کے ماننے والے ہیں. اور ہیں ایسے لوگ ایسے ماحول میں کھڑے ہو کر اسلام پہ فخر کرنے والے میں نے دیکھے ہیں کہ جہاں اسلام انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے. ایسے نوجوان ہیں، اس روپ پہ بات کو نہیں لے جانا چاہتا. تو مسئلہ کیا، بات کہاں سے آئی اور کہاں تک پہنچی؟ میں نے عرض یہ کیا کہ اسلام نے ہر شعبے میں ہماری ہدایت کی. پریشانی کیا ہے؟ صرف ہماری اپنی، ہم اس بات کا خیال نہیں رکھتے اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں پہلے انتظام اپنا یہیں سے کرنا ہے. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دوسروں کے اوپر تکیہ مت کرو، دوسروں پہ بھروسہ مت کرو. باپ کو دفن کرنے کے بعد دن بھر کا تھکا ہوا بیٹا تھوڑی دیر رونے کے بعد اس کے بعد کھانا کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ ہمارے ساتھ کوئی مرا ہے آج تک؟ کتنا ہی محبوب ہو، کتنا ہی محبوب ہو. اسی لیے وہ کسی نے لکھا، عارف نے بہت ساری روایت اس طرح کی کہ میں مر رہا تھا اور مرتے مرتے میں دیکھ رہا تھا، سو جا ہو رہی تھی کہ اب کون میری حفاظت کرے گا، اب کون میرا سردار ہوگا، اب کون میری عزت کی حفاظت
اب کس کو میں اپنا شوہر کہوں گی؟ اولاد رو رہی تھی، کمانے والا جا رہا ہے، اب کیا ہوگا ہمارا؟ والدین رو رہے تھے، بڑھاپے کا سہارا چھن رہا ہے، اب ضعیفی کیسے رو رہی تھی؟ مرنے والا کہہ رہا ہے یہ سب تو اپنے اپنے لیے رو رہے تھے، مگر میرے لیے کوئی بھی نہیں رو رہا تھا، کوئی نہیں کہتا تھا قبر میں اس نے کیا گزرے گی، کوئی نہیں کہتا تھا اس کا کیا بنے گا، کوئی نہیں کہتا تھا یہ وہاں پہنچے گا تو اس کا کامیاب ہوگا یا ناکام، سب اپنے اپنے لیے رو رہے تھے۔ تو رونے والے اپنے اپنے لیے روتے ہیں، لازم ہے کہ انسان خود اپنا انتظام کر کے یہاں سے جائے۔ تو وہی چیزیں جن کو ہم فراموش کر دیتے ہیں، اس میں ایک مسئلہ کہ انسان اپنے بعد جو کچھ چھوڑ کے گیا، لڑائی اور جھگڑے چھوڑ کے نہ جائے، اپنے پیچھے لڑائی اور جھگڑے چھوڑ کے نہ جائے، اپنے پیچھے نیک چیزیں چھوڑ کے جاؤ، اپنے پیچھے اولاد صالحہ چھوڑ کے جاؤ، اپنے پیچھے ایسی چیزیں چھوڑ کے جاؤ جو تم کو فائدہ پہنچائے، اپنی وراثت میں جھگڑے مت دو۔ بہت بڑا مسئلہ آج کا جو ہمارے گھروں کے اندر ناچاکیاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ احکام ہے۔ مجھے یقین کریں آپ میری بات پر، ہر پریشانی کا سبب صرف ایک ہے، دین سے بے خبری، شریعت سے واقف نہ ہونا اور شریعت کے حکم کو پس گردن ڈال دینا۔ بار بار متوجہ کیا گیا کہ وصیت کرو، وصیت کرو، وصیت کرو۔ اس وصیت سے غفلت کی بنا پر کتنے مسائل ہیں جو پیدا ہوئے، اور بعض مرتبہ یہ دیکھنے کا آتا ہے کہ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور جنازہ رکھا ہے اور بیٹے آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ گاڑی میں لی، وہ مکان میں رہا، یہ چیز لے لی، وہ چیز لے لی، تم نے کیسے دعویٰ کیا ہو تم، یہ روز مرہ کے مسائل ہیں، پھر بھی ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ وجہ صرف کل کی بات میں پہنچ گیا وہیں کہ کیا ہوگا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، موت کے نام سے کراہیت، موت کے نام سے کراہیت۔ اہل بیت کی زندگی میں، کسی معصوم کی زندگی میں کوئی ایک دن، واحد دن ایسا نہیں گزرا جب انہوں نے موت کا تذکرہ نہ کیا ہو یا ان کے سامنے موت کا تذکرہ نہ آیا ہو اور انہوں نے اس میں مزید کچھ اضافہ نہ کیا، کوئی بات آگے نہ بڑھا۔ قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 180، آیت مجھے زبانی یاد نہیں اس لیے میں پڑھ نہیں رہا ہوں، ترجمہ اس کا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیجیے گا۔ بات شروع ہی ہوئی کتبہ، جب کوئی بات کتبہ سے شروع ہوتی ہے تو وہاں حکم ہوتا ہے واجب۔ وصیت کے لیے کتبہ سے بات شروع ہوئی، واجب نہیں ہے وصیت، لیکن اس کی اہمیت اتنی ہے کہ کتبہ سے بات شروع کی گئی، کتبہ علیکم الصیام، تم پر روزے واجب کیے گئے۔ اسی طرح کتبہ سے بات شروع کر کے وصیت کی طرف متوجہ کیا گیا۔ وصیت واجب تو نہیں ہے، مستحب ہے، مگر اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ کتبہ سے بات شروع کی گئی اور پیغمبر نے فرمایا کہ ایک انسان کے لیے لازم ہے کہ جب وہ سوئے اس کے تکیے کے نیچے اس کی وصیت لکھی رکھی ہو۔ اب یہ الفاظ پہ نہ جائیے گا، تکیے کے نیچے رکھنی ہے، صبح اٹھ کر تکیے کے نیچے سے غائب ہو، وہ پریشانی ہوئی کہ ہم نے تکیے، یہ اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ اور میں بھی دیکھیے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، فقہی مسائل بیان کرنے کے لیے میں آتھورائز نہیں ہوں، میری اس پہ نظر نہیں ہے، لہٰذا جو میرا میدان نہیں میں اس میں بات نہیں عرض کر سکتا۔ میں جو بات سے فرض کر رہا ہوں فقہی معاملات میں آپ فقہاء کی طرف رجوع کریں، میں جو عرض کرتا ہوں وہ ایمانداری کے ساتھ سے کرنا کہ مسئلے کی اہمیت واضح ہو جائے، مسئلے کی اہمیت بات ہو جائے، صرف اس لیے میں نہیں کہہ پا رہا۔ وصیت یعنی اپنے بعد والوں کے لیے کوئی پیغام چھوڑنا۔ کہا گیا وصیت کرو، کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ وصیت کرنے کا ارادہ کیا حسن مبینی نے تو ان کے گھر والے کہنے لگے کیا بدشگونی ہے، موت کی بات کرنے لگے۔ واللہ میں ایسے کئی لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جو مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے وصیت لکھی تھی اور بچوں نے شروع کی تھی لیکن 2-4 جملے لکھے تھے اور بچے جو ہے رونے لگے اور انہوں نے کہا کہ یہ نہ کیجیے، اس سے تو یہ پتہ نہیں کیا بدشگونی ہوگی اور یہ ہوگا، اور وہ نہیں لکھ سکے، وہ نہیں لکھ سکے۔ جو کہہ رہے تھے یہ تیسرے دن ہی ان کی موت ہو گئی اتفاق سے،
نہیں لکھ سکے. کیوں نہیں لکھ سکے؟ کیونکہ موت بھی اللہ کی مخلوق ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور حیات دونوں اللہ کی مخلوق ہیں. موت بھی اللہ کی مخلوق ہے. کیا حکم خدا کے بغیر موت جائے گی؟ کیا حکم خدا آ گیا تو کوئی طاقت دنیا میں ایسی ہے کہ موت کو روک دے گی؟ بتائیے مجھے. موت کا وقت معین ہے. ہاں یہ انسان کے اپنے اعمال ہے کہ وہ خود اپنی موت کو اپنے قریب کر دیتا ہے. عرض کر چکا ہوں پچھلی گفتگو میں تفصیل سے کہ قطع رحمی 30 سال تک انسان کی زندگی کم ہو سکتی ہے قطع رحمی کرنے سے. 30 سال ایک انسان کی زندگی کے 30 سال کٹ جائیں. کس لیے؟ صرف ایسا ایک زمین کا مسئلہ تھا. اس زمین کی وجہ سے تعلقات خراب. ارے زمین تو نہ ان کو ملی نہ تم کو ملی. 30 سال کم ہو گئے. ایک منٹ بھی انسان کی زندگی کا، ایک منٹ دنیا کی ساری دولت خرچ کر کے وہ ایک منٹ جو ابھی میری گفتگو کرتے ہوئے گزر گیا وہ آپ واپس لا سکتے ہیں؟ کوئی دنیا میں واپس لا سکتا ہوں؟ کیونکہ ہم عقل کی میزان پر نہیں تول رہے اور وہ ترازو ہمارے پاس میں جہاں پتہ چلتا ہے کہ کیا زیادہ قیمتی ہے کیا کم قیمتی ہے. یا تو کہہ دیجیے کہ روایات چھوٹی ہیں، یا تو کہہ دیجیے کہ قطع رحمی کا گنجائش ہے، یا پھر اس پہ غور کریں، توجہ کریں اس بات اور بڑھا بھی دیے جاتے ہیں. 30 سال کا اضافہ بھی ہو جاتا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے میری موضوع پورا ایک مجلس کا موضوع آ رہا ہے. مجھے اندازہ ہے کہ 90% لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوگا، لیکن اس وقت اس کو نہیں دہرانا، صرف اس پر توجہ دلانی ہے کہ وصیت کی اہمیت اور اس کے اہمیت کے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے، پیش نظر نہ رکھنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل معاشرے کے اندر. گھر ٹوٹ رہے ہیں، دیواریں کھڑی ہو رہی ہیں، ایک دوسرے سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی. وجہ صرف اس کی ہے کہ بزرگوں کی مدد. اب ہم بزرگ ہیں تو ہماری مدد، اس لیے بزرگ جوان کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں یہ ہے کہ اگر 12 سال کا بچہ بھی باشعور ہے، 12 سال کا بچہ بھی شعور رکھتا ہے اگرچہ وہ بالغ نہیں ہے، اور اس نے کوئی وصیت کی تو اس وصیت کی طرف توجہ کرنی چاہیے. 12 سال کا بچہ، میں 12 سال کا ایک وصیت ہے اپنی مادی چیزوں میں، اثاثہ پراپرٹی ہے، دولت ہے، مکان ہے، دکان ہے، کس کے لیے؟ مادی چیزوں. ایک وصیت ہوتی ہے جو علماء وصیت کرتے ہیں، جو بزرگ وصیت کرتے ہیں، وہ وصیت ہوتی ہے ان کے روحانی ورثے کی. بس اس کو صرف ذہن میں محفوظ رکھیے. میں ایسے بات میں عرض کروں گا اس لیے کہ حدیث کے ساتھ کچھ چیزیں بیان کرنی ہیں جو ابھی حدیث کی باتیں رہ گئی ہیں، اس میں یہ بات مجھے لگی، اس لیے اس وقت اس کو بھی ڈسکس نہیں کرتا. کیا کہ ایک ہے انسان کا مادی سرمایہ، ایک ہے اس کا روحانی سرمایہ. روحانی سرمایہ کے لیے بھی وصیت ہے. علماء نے وصیتیں کی اور آیت اللہ مراشی نجفی کی وصیت، ان کا وصیت نامہ مشہور ہے. کیا وصیت کی؟ میں کبھی مسائل میں عرض کروں گا، ان میں سے ایک وصیت کون ہے؟ آیت اللہ مراشی نجفی، جن سے براہ راست کئی مرتبہ بیوی معصومہ قوم کی ملاقات ہوئی ہے. بیوی معصومہ قوم نے جن کو زیارت کا شرف بخشا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حالت خاک میں، جنہوں نے سید الشہداء کو ان کی ذریعہ اقدس میں دیکھا، جن کی امام سے ملاقات ہوئی. اللہ مرشد نجفی بہت بڑی شخصیت ہے، ان کا وصیت نامہ مشہور ہے. ریفرنس میں اس لیے دے رہا ہوں اپنی گفتگو کو روک کے صرف اس وقت ریفرنس کی باتیں کر رہا ہوں کہ اس چھوٹا سا کتاب چاہے، چھوٹا سا کتاب چاہے اپنے مرنے والے پر کسی کا انتقال ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کوئی چیز تقسیم کریں اور اس میں بیشتر جو چیزیں ہیں، پہلے سے اتنی چیزیں ہیں، وہی ایک چھپائی کتاب اس کو تقسیم کر رہے ہیں، اس کو قطب مینار بن گیا گھر کے اندر رکھے اس کو اٹھانے کا بھی کسی کے پاس فرصت نہیں ہے، رکھی ہوئی ہیں اتنی ساری. یہ چیزیں جو غیر معروف ہیں ہمارے نوجوانوں کے درمیان، ان کو لائٹ میں لائیں، ان کو پہنچائیں
اہل بیت کا پیغام یہ منہ ہے، اس کو پھیلائیے. تو چھوٹا سا کتاب چاہے مگر کیا معنویت ہے اس کے اندر، کیا پیغامات، کیسی وصیتیں ہوتی ہیں. امام خمینی کا وصیت نامہ مشہور، مولائے کائنات کی وصیت. صلوات پڑھنا محمد علیہ. مولائے کائنات کی وصیت، کئی وصیتیں ہیں، اس پہ بھی گفتگو ہوگی. مولائے کائنات کی وصیت کیا کیا کہا مولا، مگر ایک جملہ اس کا کو سنا دوں، کبھی بات میں موقع نہ ملے. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی کما. امام حسن امام حسین سے گفتگو پہ ضرورت لگ چکی ہے. شہادت کی شب ہے، وصیت کرنے کا حکم جو دیتا رہا پوری زندگی، اب وہ وصیت کر رہا ہے، اس لیے کہ طبیب نے جواب دے دیا ہے اور امام جانتے ہیں کہ آخری شب ہے. بس امام نے اس وقت بستر شہادت سے وصیت کی. بستر شہادت سے آخری رات کی وصیت کتنی اہم ہوگی. کس کی وصیت؟ جو ہمارا آقا اور مولا ہے. کتنے بچے اور نوجوان ہیں جنہیں اس وصیت کا کوئی جملہ یاد ہو. یہ ہمارا سرمایہ ہے، ہم جی رہے ہیں ان کے لیے. یہ مجلسیں صرف اس لیے نہیں ہے کہ مجلسیں ہوئی، پہنچے، اطمینان کے ساتھ اس میں شرکت کی، اس کے بعد توجہ کھایا اور پھر بھول گئے کہ مجلس وہی باتیں سنی، وہی بات. یہ سرمایہ ہے ہمارا. پیغام اس کا یہی ہے، آپ جا کے تھوڑا سا تو وقت نکالیں. کس کے لیے وقت نکالنا؟ وصیت نامہ امام. کیا وصیت نہیں کی؟ جوانوں کے لیے الگ سے وصیت ہے، میرٹوں میں نہیں کی. جو صفین سے واپسی میں کی ہے وہ وصیت نامہ الگ ہے، وہ خاص جوانوں کے لیے وصیت ہے. علی جوانوں کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے ان کے لیے وصیت ہے. اور یہ وصیت جس میں کہا کہ میری یہ وصیت جو میرے بیٹوں سے، میری اولاد سے اور ان سب کے لیے، مولا نے ہمارے لیے وصیت کی. اس میں جملہ اسی تمام تقوی اللہ والنظم امر. میں تمہیں تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور اپنے امور میں نظم پیدا کرو، نظم و ضبط پیدا کرو. اپنی زندگی کا ایک نظام الاوقات بناؤ. یوں زندگی نہ گزارو کہ گزر رہی ہے 10 منٹ یہاں بیٹھ گئے، چائے پی لی، اخبار پڑھ لیا، کچھ اور تفریح ہو گئی، آج ٹائم پاس نہیں ہو رہا، چلو کہیں نکلیں تھوڑا سا ادھر ادھر ٹہلائے. نہیں، نظم پیدا کرو زندگی میں. ایک ایک لمحہ جو ہے، یہ ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. ساری دنیا کی دولت سر پہ کری، میں نے عرض کیا ایک گزرا ہوا لمحہ اگر یہ انسان کو احساس ہو جائے یہ گزرا ہوا لمحہ اب واپس نہیں آتا. کام کے وسیلے. اور بس میں نے عرض کیا مجھے اہمیت بتانی تھی مسئلے فقہی مسائل بھی بیان کرتا ہوں، آپ دیکھیے فقہی مسائل. ہاں اتنا اشارہ ضرور کرتا ہوں کہ اپنے مال میں سے مرنے والے کو یہ اجازت ہے کہ وہ 1/3 1/3 کی وصیت کرے اپنے مال میں سے. 3 مکان ہیں، ایک مکان کے لیے وصیت کر سکتا ہے کہ میں یہ 1 مکان فلاں کو دینا چاہتا ہوں. باقی 2 مکان اس کے لیے وصیت کرے گا تو اس وصیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ وراثت کے قانون کے تحت تقسیم ہوں گے. وہ قانون وراثت کے تحت تقسیم ہوں گے. وصیت صرف 1/3 کے لیے. میرے پاس 3000 روپے ہیں، 1000 روپے میں اس کی وصیت کرتا ہوں، میرا فلاں دوست بڑا غریب ہے، یہ 1000 اس کو دے دیے جائیں. فلاں یتیم خانے پر خرچ کرنا چاہتا ہوں، یہ وہاں دے دیے جائیں. میری یہ چیزیں رہ گئی ہیں، لہٰذا وصیت کرنا چاہتا ہوں ان روپیوں سے، ان پیسوں سے میرے یہ اعمال پورے کرا دیے جائیں. کچھ نمازیں چھوٹ گئی ہیں، کچھ روزے رہ گئے ہیں، میرا بھائی رہ گیا ہے. 1/3 کے لیے انسان وصیت کر سکتا ہے کہ یہ 1/3 اس کو اس طرح استعمال کرو جیسے میں چاہتا ہوں. یہ 1/3 الگ ہو گیا. باقی 2/3 اب 1/3 کسی کو بھی دے. ایک بیٹے نے زیادہ خدمت کی، 10 سال تک باپ کو اٹھاتا رکھاتا رہا، اس طرح کرتا، اس نے 1/3 اس کو دے دیا تو وہ 1/3 تو اس کو ملے گا ہی. باقی وراثت کے قانون کے تحت اس کو جو ملنا ہے وہ اپنی جگہ پہ ملے گا. یہ 1/3 مل کے وہ ختم نہیں ہو جاتا، اس لیے کہ جو باپ کی مرضی تھی وہ چاہے جس کو دے. اس میں ایک بات سے غور کرو، بس اس
سے زیادہ میں جانتا ہوں کہ مجھے بولنے کا اس میں ایک بات اور کہ اگر میرا مال ہے، 3 مکان ہے، اور ان تینوں کو میں نے اپنی بیوی کے نام پہ کر دیا یا اپنے ایک بیٹے کے نام پہ کر دیا، اب وہ بیٹا کل کو کھڑا نہیں ہوتے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تینوں مکان میرے ہیں. توجہ، نام تو اس کے ہیں، تو آپ کے ملک کا قانون تو یہ کہتا ہے کہ ہاں اس کے نام پہ اس کو ملے گی. لیکن اگر آپ اسلام کے ماننے والے ہیں تو اس کے نام پہ ہونے سے وہ مالک نہیں بن جاتا، چونکہ یہ باپ کے پیسے کے خریدے ہوئے ہیں. لہذا اگر 1/3 کے لیے وصیت نہیں کی ہے تو ایک بھی اس کا نہیں ہے، چاہے تینوں اس کے نام پہ، تینوں وراثت کے خاتون کے تحت تقسیم. اگر وصیت کی ہے کہ یہ میرے بیٹے کے تینوں کے لیے وصیت کر گیا تھا، یہ تینوں مکان میں اپنے اس بیٹے کو دیتا ہوں، یہ نادائق ہیں، بدتمیز ہیں، دفعہ ہو گئے، ان کو نہیں دیتا. بہت کرنا ہے، اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے وصیت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی وصیت سے اوپر اللہ کا قانون ہے. اگر اس نے تینوں ایک کے نام کر کے کہہ دیا تینوں اس کو دیتا ہوں تو ایک ملے گا، اس لیے کہ منصب کے لیے اس کو حق تھا. باقی دو قانون وراثت کے تحت تقسیم ہوں گے. ظلم کرے اگر کوئی وصیت کرنے میں تو امام فرماتے، امام محمد باقر علیہ السلام امام فرما رہے ہیں اگر کوئی وصیت کرنے میں ظلم کرتا ہے تو پھر جس کو اس نے وصی بنایا اس کو یہ حق ہے کہ اس کی وصیت کے اوپر عمل نہ کرے، اس لیے کہ اس نے ظلم کیا. یا پھر حاکم شرع، شریعت کا جاننے والا، وہ فیصلہ کرے اس سلسلے. تو امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ظلم کیا تو وہ اللہ کے لطف و کرم سے محروم ہو جائے گا. لہذا وصیت ظلم کے ساتھ نہ کرنا، وصیت ظلم کے ساتھ نہ کرنا. اب اس کی مزید قسمیں ہیں وہ میں چھوڑتا ہوں اس کو جان بوجھ کر، بس اتنا عرض کرنا تھا. تو یہ بھولا ہوا سبب جس کی وجہ سے آج بڑی پریشانیاں پیدا ہو رہی، بزرگ اس کی طرف توجہ کریں، اپنی زندگی میں اپنے ترکے سے متعلق وصیت بنائیں، اور یہ گھروں کے اندر جو ناچاتیاں ہیں اس کا سدبہ ممکن ہے. اسلام نے جو اصول دیے ہیں ان اصولوں کی پابندی کرنا. دوسری وصیت، غدیر کا تذکرہ ہو رہا تھا. الغدیر، غدیر کا تذکرہ ہو اور الغدیر کا ذکر نہ ہو تو یہ ناانصافی ہے علامہ امینی کے ساتھ، جنہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی غدیر کی روایات کو جمع کر دیا. علامہ امینی 11 جلدوں میں الغدیر لکھی، 40 سال وقف کر دیے ایک موضوع پر تحقیق کرنے. ہندوستان آئے تھے، لکھنؤ میں ناصریہ لائبریری میں قیام کیا، کافی دن یہاں میں رہے، اور آگا کہتا ہے جب یہاں سے واپس پڑھتے تو کسی نے پوچھا ہندوستان کا موسم کیسا تھا؟ انہوں نے کہا مجھے تو موسم کے بارے میں پتا نہیں، اس لیے کہ میرا سارا وقت صرف لائبریری میں گزرا. ایئرپورٹ سے لائبریری گیا، لائبریری سے واپس ایئرپورٹ آ گیا، مجھے موسم کے بارے میں خبر نہیں. ایسے تحقیق، ہمارے لاکھوں سلام ہوں ایسے علماء پر، خدا درجات ان کے بلند کرے، خلیق رحمت کرے. ایسے علماء کی بلندی درجات کے لیے سرور پڑھے محمد. تو یہ جو ایک اہمیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ذرا خوش کر کے مجلس کو اہمیت کے پیش نظر اس کو انشاءاللہ آئندہ بھی ایک دو باتیں آپ کے خدمت میں عرض کروں گا. آیت اللہ مراشی نجفی کی وصیت کے متعلق میں عرض کر رہا تھا، وصیت نامہ، اور ایک ریفرنس آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ آسان ہو جائے ان بچوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے اور ان بزرگوں کے لیے بھی جو یہ سوچتے ہیں وصیت لکھیں کیسے کریں، کیسے ہمیں تو آتا نہیں لکھنا، تو طریقہ کیا ہے لکھنے کا. اب میرے پاس تو اتنا وقت نہیں کہ طریقہ آپ کو پورا بتاؤں، ریفرنس آپ کو دیتا ہوں، کتاب آپ کو مل جائے گی. بڑا اچھا کام کیا ہے انہوں نے. ایک کتاب ہے بعد، اس کا عنوان ہے بعد میرے مرنے کے کام یہ ہے کرنے کے. لوگوں کو آسان مہیا رکھنا، اس لیے ٹائٹل بھی بڑا اچھا رکھا، بعد میرے مرنے کے کام یہ ہے کرنے کے. یہ کتاب نکالیے، اس کے اندر وصیت نامہ موجود ہے، تو آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ وصیت لکھی کیسے جاتی ہے. وصیت کا پورا فارمیٹ اس میں موجود ہے، اور
للہ. توجہ کیجیے اس طرف. یہ بہت بڑی غلطی ہے قبول کرنا. یہ نہ سمجھیے کہ وصیت لکھی تو وصیت لکھنے کے بعد ملک الموت کہے گا کہ اس نے تو وصیت لکھی تو اب جلدی جلدی اس کی دفن پڑھو. ہر چیز کا ایک وقت معین ہے. حکم پہ عمل کرنے سے زندگی کم نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی رحمت مزید آپ کی زندگی میں اضافہ کرتی ہے کہ اس نے ایک عالم اسلام پہ عمل کیا. آیت اللہ مراشی نجفی وصیت کر رہے ہیں اور اس وصیت میں کہتے ہیں اے میرے لال، اے میرے بیٹے، جب میرا انتقال ہو جائے میرے جنازے کو یوں ہی نہ اٹھا دینا، بلکہ جب غسل و کفن کر چکو، غسل دے چکو، کفن پہنا چکو، ایک تو میرے کفن میں وہ جانماز رکھنا جس پر میں اپنی پوری زندگی نماز پڑھتا ہوں. ایک میرے کفن میں وہ رومال رکھنا کہ جس میں سید الشہداء کی مجلس میں بہنے والے آنسوؤں کو جذب کیا کرتا ہوں. کتنی بڑی شخصیت وصیت کرتے ہیں میرے وہ رومال رکھنا. ان آنسوؤں کی قیمت کو ہم جانتے ہیں. کیا ہے ان آنسو؟ کیا ہے ان کی قیمت؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو 1 سال آنسو اور یہ رسوم اللہ ان کی عظمت پر ہی سے گفتگو کرتا ہوں. اور پھر جو وصیت اور بہت ساری وصیتیں میں سب کو چھوڑتے ہوئے اے میرے لال جنازے کو یوں نہ اٹھانا بلکہ کسی خطیب کو لانا اور کہنا کہ پہلے کفن پہنانے کے بعد میرے جنازے کے پاس کھڑا ہو کے مسائل سید الشہداء مسائل سید الشہداء پڑھے. اور کون سے مسائل پڑھے؟ کب وہ مسائل پڑھے کہ جب بھائی بہن سے جدا ہوا. حسین کی رخصتی پڑھے میرے جنازے پہ پڑھے. اور پھر میرے لال میرے جنازے کو اٹھا کر یوں ہی قبرستان میں لے جانا بلکہ پہلے اسے امام بارگاہ میں آنا، اسے امام بارگاہ میں لا کے رکھنا اور پھر کہنا کہ پھر کوئی مختصر سے مسائل پڑھے مگر وہی مسائل کہ جب حسین زینب سے رخصت ہوئے. اور پھر جب میری میت کو قبر میں اتار دو تو یوں ہی مت نہ کر دینا بلکہ قبر میں اتارنے کے بعد پھر کہنا کہ ایک مرتبہ پھر مسائل پڑھے مگر وہی روایت کہ جب زینب حسین سے جدا ہوئی. اتنا عارف عالم اتنی بڑی شخصیت وہ وصیت کرنا ہے مگر ایک ہی مسائل کو 3 مرتبہ پڑھنے کی وصیت. کون سی؟ جب بھائی بہن سے جدا ہوا. نہ جانے کیا راز ہے اس میں مگر میں نے جو نظر کی تو اندازہ یہ ہوا کہ کیوں ان مسائل کی ملک کے لیے وصیت کی. اس لیے کہ زینب کی زندگی میں سب سے مشکل لمحہ تھا جب بھائی بہن سے جدا ہو رہا تھا. وہ زینب کے گہوارے میں ہوتی تھی تو نظر حسین کے چہرے پہ رہتی تھی اور ذرا حسین سامنے سے ہٹ جائے زینب رونے لگتی تھی. جناب فاطمہ نے رسول خدا سے کہا کہ جب بھی حسین سامنے سے ہٹ جائے یہ میری بیٹی رونے لگتی ہے، پیغمبر بھی رونے لگے اور کہا زینب کو حسین کے لیے پیدا کیا گیا. وہ جوان ہوئی تب تک زینب مصلے پہ نہیں جاتی تھی جب تک حسین کی زیارت نہ کرتی. مصلے پہ نہیں جاتی تھی نماز پڑھنے سے پہلے بھائی کی زیارت کرتی تھی. یہی تو کہا تھا، کل سنایا نا، یہی کہا تھا عبداللہ اگر میں بھائی سے جدا ہوئی تو مر جاؤں گی. یہی لمحہ تھا. علماء بیان کرتے ہیں کہ جب جناب امام حسین نے زینب کی کیفیت دیکھی. کون ہے زینب؟ جو اپنا اکبر جیسا بھتیجا قربان کر چکی ہے، جو اپنے مولا محمد جیسے بیٹے قربان کر چکی ہے، جو اپنا سب کچھ قربان کر چکی اپنے بھائی پر. اب وہ دیکھ رہی سب قربان ہو گئے مگر بھائی پھر بھی نہیں بچ رہا، بھائی پھر بھی قربان ہونے جا رہا ہے. تو علماء
باہر نکلتے ادھر زینب کے جسم سے روح نکل جاتی. زینب زندہ نہ تھی مگر جب آقا نے یہ عالم دیکھا, اتنی بے چینی دیکھی, تو ایک تو اپنی انگلی کو شہزادی کے سینے پہ رکھ کے کوئی دعا پڑھی اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پالنے والے میری بہن کو صبر دے دے کہ یہ میری جدائی کو برداشت کر سکے. اور دوسرے کا زینب میرے بعد کربلا کو بچانا تمہاری ذمہ داری ہے. عجیب عالم تھا. اور جب یہ کیفیت ہوئی تو اب زینب کا دل سنبھل گیا. اب زینب کا جسے شب عاشور کئی مرتبہ غش آیا تھا, اب اس زینب کا حوصلہ کتنا بلند ہے, اس لیے کہ اب تک زینب صرف زینب تھی. اب زینب نہیں شریکۃ الحسین ہے, اب زینب حسین ہے. ہاں حدیث عشق تو وابست کربلا و دمشق یہ کہ حسین نمن کر دیگر زینب. عشق کی حدیث کے دو باب ہیں, ایک کربلا ایک شام. فاتح کربلا کو حسین کہتے ہیں, فاتح دمشق کو زینب کہتے ہیں. کیسے کیسے مرحلے ہیں جو بھائی کے بغیر ایک لمحہ رہ نہ سکتی تھی. اس نے 70 قدم کے فاصلے سے یہ منظر دیکھا کہ شمر سینے پر سوار ہوا, سید کے بالوں کو پکڑا ہوا تھا, اور زینب کبھی دائیں سے بائیں جاتی, کبھی بائیں سے دائیں جاتی, کبھی آسمان کو دیکھتی, کبھی مدینے کی طرف جاتی. وہ کہتی آؤ قربت, آؤ قربت, میرا موجہ زبا ہو رہا ہے. ایک مرتبہ کا عمر سال, ارے تھوڑا سا پانی ہی پلا دے, میرا بھیا بڑا پیسہ ہے. میرے اماں کی کمائی حسین نے دیکھا, ایک مرتبہ آنکھ سے اشارہ کیا, زینب واپس پلٹ جاؤ. زینب واپس پلٹی, خیمے میں پہنچی. بس آخری فطرے دادی کہتا ہے کہ کسی نے شمر سے پوچھا کہ یہ بتا وقت آخر جب تو ذبح کر رہا تھا حسین کے لب ہل رہے تھے, بتا تو صحیح حسین کیا کہہ رہے تھے. کہا میں نے کان لگایا, میں نے سنا, میں نے جب پہلی ضرب لگائی تو حسین کہتے تھے لا معبود سوائے, تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. جب میں نے دوسری ضرب لگائی حسین کہتے تھے یا غیاث المستغیثین, تیرے علاوہ کوئی وارث کوئی مددگار نہیں. کہا ضربیں لگاتا رہا, اس میں چھوٹی مسائل کہ جب میں نے آخری ضرب لگائی حسین کی پتلیاں فرات کی طرف ہو گئی اور آواز نکلی ہمیں آخرت میں شفاعت اہل بیت کا مستحق قرار دے. ہمیں دنیا میں کس لائق کر دے کہ ہمارے ایمان ہم سے راضی و خوشنود ہو جائیں. ہمارے الہ ایمان کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں ایمان کے عرصہ و ایمان میں شمار فرما. تمام بانیان مجالس, حاضرین مجالس کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد
اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت سنا کر کل ارواح مومنین و مومنات بالخصوص فانی مجلس کے مرحومین اپنے اپنے آپ کے مرحومین اور جو یہاں مومنین دفن ہیں ان سب کے لیے خصوصاً سید سردار حسین، آمنہ خاتون، یاور حسین، مسرور جہاں، سجاد حسین، سرفراز حسین، زہیر رضوی، طاہرہ خاتون، ولایت حسین. بسم اللہ.